مصر ایک ایسی سرزمین ہے جو ہزاروں سال تک فرعونوں کے قبضے میں رہی۔ اس زمین پر ایک سے بڑھ کر ایک جابر اور ظالم فرعون نے حکومت کی۔ اس سرزمین نے وہ خوفناک مناظر دیکھے جنہیں دیکھ کر ہر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہاں ظلم کی وہ داستانیں لکھی گئیں جو انسانی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ اس سرزمین پر لوگوں کا قتل عام کیا گیا، زندہ انسانوں کے جسم سے کھال اتاری گئی۔ ظلم و ستم کی کوئی ایسی صورت نہ تھی جو مصر نے نہ دیکھی ہو۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور مصر کی زمین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان ظالم فرعونوں پر ایسے دردناک عذابات آئے جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ انہیں ہلاک کر دیا گیا اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مصر جو ہزاروں سال تک اہل کفر، جادوگروں اور فرعونوں کے قبضے میں رہا، اسی مصر میں دین اسلام کا نور کیسے داخل ہوا؟ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس زمین کو فتح کر کے اسے اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے سے پہلے مصر کی فتح کی بشارت دی تھی۔ آپ نے فرمایا، تم عنقریب مصر کو فتح کرو گے، جب تم اس سے فتح کر لو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں مصر کو تیرات کی سرزمین کہا گیا ہے، جو اس دور میں مصر کی پہچان تھی جہاں وزن اور پیمائش کا نظام مشہور تھا۔ نبی نے مصر والوں کے ساتھ نرمی اور انصاف کی وصیت فرمائی، کیونکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مصر سے تھیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اس لیے مصر والوں کا عربوں سے رحمی اور سسرالی تعلق بھی تھا۔ مصر کی اسلامی فتح کے کمانڈر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی ذہانت اور جنگی حکمت عملی کی مثال دی جاتی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کئی مرتبہ مصر جا چکے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب انہوں نے رسول اللہ سے مصر کی فتح کی بشارت سنی تو ان کے دل میں یہ تمنا جاگ اٹھی کہ اللہ کے اس وعدے کو حقیقت بنایا جائے۔ حضرت عمر بن عاص نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے مصر پر حملے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر نے شروع میں ہچکچاہٹ محسوس کی کیونکہ مسلمان مسلسل جنگوں سے تھک چکے تھے، لیکن عمر بن عاص نے واضح کیا کہ مصر کی فتح مسلمانوں کے لیے قوت اور مدد کا ذریعہ بنے گی۔ آخرکار حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ 18 ہجری میں عمر بن عاص نے اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ فلسطین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ عید الاضحیٰ کی رات العریش میں داخل ہوئے اور بغیر کسی بڑی مقابلے کے مصر کے اندر بڑھتے چلے گئے۔ مصر اس وقت رومانی سلطنت کے قبضے میں تھا، جنہوں نے مصر کے اصلی باشندوں پہ سخت ظلم کر رکھے تھے۔ رومیوں نے مصریوں پر بھاری ٹیکس لگائے، انہیں چھوٹی نظر سے دیکھا اور ان پر زبردستی اپنی فوج کا بوجھ ڈال دیا۔ اس ظلم سے تنگ آ کے مصری رومیوں سے نجات چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان کا مصر میں داخلہ ان کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ الفراما پہلی جنگ تھی جہاں مسلمان کو سخت مقابلے کا سامنا ہوا۔ شہر کا محاصرہ کئی مہینے جاری رہا، لیکن آخرکار محرم 19 ہجری میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ببلس فتح ہوا جہاں رومیوں کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ببلس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے مخصوص کی بیٹی اروناسو کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اس قلعے کا محاصرہ 7 مہینے جاری رہا۔ جب محاصرہ طویل ہو گیا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار پر چڑھ کر تکبیر بلند کی۔ ان کی ایک تکبیر نے رومیوں کے دل ہلا کر رکھ دیا۔ آخرکار 16 اپریل 641 عیسوی کو قلعہ بیبلون فتح ہو گیا۔ یہ مصر میں اسلامی دور کا آغاز کا اعلان تھا۔